بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہے جن کو ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا کی گئی جو کسی بادشاہ نہ کبھی عطا کی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو عطا کی جائے گی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ زمین پر بسنے والی ہر ایک مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، پریا، چرند پرند، حیوانات، الغرض دنیا و کائنات کی ہر ایک مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی جنات سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محل پل بھر میں تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں پر سفر کا ارادہ کرتے تو آپ کا تخت ہوا میں اڑتا اور آپ کئی دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر کہیں پر سفر کا ارادہ کرتے تو اس دنیا کی ہر ایک مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ سب سے انوکھی اور عظیم الشان بادشاہت اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، لیکن ایک دم سے اچانک ایسا کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا گیا اور آپ کی یہ عظیم الشان بادشاہت آپ کے ہاتھ سے چلی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے چھین جانے کا عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ اس سے پہلے نہ کسی بادشاہ کو ایسی بادشاہت ملی ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی بادشاہ کو ایسی بادشاہت ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو دنیا کی سب سے انوکھی اور نرالی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم الشان بادشاہت اسی طرح جاری تھی کہ ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام بادشاہت ان سے چھین لی گئی، اور اس طرح سلطنت کے چھین جانے کے بعد وہ تمام مخلوقات جو پہلے آپ کے حکم کی پابند تھی، وہ تمام مخلوقات اب آزاد ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کس نے چھینی اور یہ واقعہ اس طرح پیش آیا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو پوندا تھا۔ اسی انگوٹھی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر ایک مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، پریا، حیوانات، دنیا کی ہر ایک مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع ہو چکی تھی، اور اسی انگوٹھی کو سلیمانی انگوٹھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح انگوٹھی ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پوری روح زمین پر بادشاہت کرنے لگے۔ آپ ہواؤں میں سفر کیا کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام معمول کے مطابق قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی وہ سلیمانی انگوٹھی اتاری اور اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دی۔ اس طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو دینے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ جس جن کا نام حمودلیس تھا، وہ کسی طرح وہاں پر آ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو اٹھا لیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو اٹھایا تو اس کے بعد فوراً اپنا بیش بدل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا، چونکہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے دنیا کی تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے دور ہوئی تو اسی وقت آپ کا سارا کچھ آپ سے چھن گیا اور آپ کے پورے نظام اور پوری سلطنت پر ایک جن قابض ہو گیا۔ اپنی سلطنت کے چھن جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک جنگل کی طرح سفر شروع کر دیا، اور آپ چلتے چلتے ایک بنی اسرائیل کے گھر کے قریب پہنچے
اس وقت آپ کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا تم لوگوں پر لازم ہے۔ تو اندر سے عورت نے جواب دیا، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ تم ہمارے باغ میں چلے جاؤ، جیسے ہی میرا شوہر گھر پر آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کی یہ بات سن کر باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر پانی پی کر سو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سو گئے تو اسی دوران باغ میں سے ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اس عورت کا شوہر اپنے باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بہت بڑا سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور یہاں پر کیوں سو رہا ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، یہ ایک مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی بیٹی سے نکاح کیا اور 3 دن وہاں پر قیام فرمایا، اور 3 دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور ادھر وہ شیطان جن جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر قبضہ کر رکھا تھا، جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، وہ جن ہمودلس آپ علیہ السلام کے تخت پر قابض تھا۔ یہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیش بدل کر ان کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اس طرح لوگوں کو اس جن پر شک ہونے لگا۔ لوگوں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اس جن سے تورات پڑھنے کا کہا، لیکن وہ جن ہمودلس تورات نہ پڑھ سکا۔ تو اس وقت دوسرے لوگوں کو ہمودلس کے سامنے تورات شریف پڑھنے کا کہا گیا۔ جیسے ہی لوگوں نے ہمودلس جن کے سامنے تورات شریف پڑھنا شروع کی تو یہ منظر دیکھ کر وہ ہمودلس جن گھبرا گیا اور وہ کلام الہی نہ سن سکا۔ تورات شریف سنتے ہی وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا، جس سے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی شان کے جلوہ گری دیکھیے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر گئے اور وہاں پر کچھ مچھیرے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ السلام بھی ایک مچھیرے کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے، لیکن قدرت الہی سے ایسا ہوا، آپ کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی کو نگلا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو لیا اور اپنے گھر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی سے پکانے کو کہا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اس مچھلی کو شام کو پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ وہ انگوٹھی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہے جو آپ علیہ السلام گھر لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ شام کو جیسے ہی آپ علیہ السلام کی بیوی نے مچھلی پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے وہی انگوٹھی برآمد ہو گئی جو انگوٹھی ہمودلس جن نے چرائی تھی اور جس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت چھینی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے اس انگوٹھی کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی انگوٹھی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنی تو آپ کا تخت اور تاج اور آپ کی بادشاہت آپ کو واپس مل گئی۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں
اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔